ناول قسمت مصنفہ مہر نور قسط نمبر 1 اور 2۔ کچھ چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے غصہ، جیسے دل، جیسے محبت اور جیسے قسمت۔ آغاز۔ کہتے ہیں کچھ کہانیوں کا آغاز اختتام سے شروع ہوتا ہے اور کچھ کہانیوں کا اختتام ان کے نئے آغاز پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف بادل گرج رہے تھے، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کی رات کوئی طوفان آنے والا تھا۔ ایسا ہی ایک طوفان تو اس کی زندگی میں بھی آ چکا تھا۔ وہ اس وقت مکمل کالے برقعے میں ملبوس تھی، سر پر اچھے طریقے سے کالا دوپٹہ لے رکھا تھا اور کالے نقاب میں تھی۔ نقاب میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اس کے علاوہ اس کا چہرہ وغیرہ کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ آنکھوں میں صرف تکلیف ہی تکلیف نظر آ رہی تھی۔ اس کے آس پاس کیا چل رہا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ شور و گل، نہ لوگوں کی آوازیں، کچھ بھی اس کا دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس وقت ریلوے اسٹیشن میں موجود ایک ٹرین کی بوگی میں بیٹھی تھی، بھورے لیدر کے بیگ کو اپنے سینے سے لگائے، پتہ نہیں وہ خلا میں کیا گھور رہی تھی۔ اچانک شور اٹھا اور ٹرین چل پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اسے کہاں لے جا رہی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ اس کی کہانی کے نئے باب کا آغاز ہے۔ ٹرین اسٹیشن سے نکل چکی تھی اور آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑ رہی تھی۔ جیسے جیسے ٹرین سپیڈ پکڑ رہی تھی اس کا دل ویسے ہی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو کبھی زندگی میں ٹرین میں بیٹھی ہی نہیں تھی، لیکن بہت ساری چیزیں زندگی میں پہلی بار بھی ہوتی ہیں، اور اب اس لڑکی کی کہانی کے نئے باب کا آغاز ہو چکا تھا۔ کیا وہ اپنی اس منزل تک پہنچ پائے گی جس کے لیے وہ تکلیفوں سے لڑ کر یہاں تک پہنچی تھی؟ ایک مسلسل ڈر اسے یہ بھی تھا کہ کہیں وہ لوگ اسے ڈھونڈ نہ لیں۔ سالوں کی قید سے رہا ہو کر وہ آئی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس قید سے بھاگ کر آئی تھی تو صحیح ہوگا کہ جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی وہ اس سے پا بھی سکے گی یا نہیں۔ یہ تو بس کہانی کا آغاز ہے، آگے دیکھنا ہے کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اس منظر کو یہیں چھوڑ کر ہم واپس آتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی کہانی کے آغاز کی طرف۔ یہ لاہور کے پاس ایک علاقائی گاؤں ہے۔ ویسے تو اس کا قدیم نام کچھ اور تھا، لیکن چونکہ کافی سالوں سے اس گاؤں کے سردار خان ہیں تو یہ گاؤں خان پور کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب اس علاقے اور خطے میں یہ خان پور گاؤں کے نام سے ہی مشہور ہے۔ تو چلتے ہیں گاؤں کی طرف۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے خان حویلی سے، اونچے سفید ستونوں والی خوبصورت حویلی۔ حویلی کی ایک طرف خوبصورت سا باغ بنا ہوا ہے تو دوسری طرف مردان خانہ ہے۔ 3 منزلہ خوبصورت بڑی حویلی ایک بڑے احاطے پر پھیلی ہوئی ہے۔ بے شک وہ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ اتوار کی ایک خوبصورت صبح کا منظر ہے۔ ستمبر کے دن چل رہے ہیں۔ حویلی میں سب ملازم بھاگ بھاگ کر کام کر رہے تھے اور حویلی کی نوجوان نسل اتوار کی وجہ سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ لیکن ان سب میں ایک ایسا وجود ہے جس کے لیے اتوار کا مطلب زیادہ ذمہ داری، زیادہ کام، زیادہ تانے اور زیادہ تکلیف۔ لیکن اتنے سالوں سے یہ سب چلتا آ رہا تھا کہ اب اسے ان کاموں کی عادت ہو چکی تھی، لیکن ہر بار تکلیف نئے طریقے سے ہوتی تھی۔ حسب معمول صبح اذان کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنی ہر تکلیف اپنے خدا سے بانٹ کر کچھ سکون حاصل کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے بعد آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح باورچی خانے میں سب سے پہلے موجود تھی اور حسب عادت سارے کام کر رہی تھی۔ حویلی میں اتنی ساری ملازماؤں کے ہوتے ہوئے بھی کھانا بنانے کی ذمہ داری اس کے سر کر کے خود سب بڑی ذمہ ہو چکے تھے۔ کسی کو احساس تک نہ تھا کہ گرمی کے موسم میں اتنے گھنٹے چولہے کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے اور کتنی بار کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اور بازو جلے ہوئے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، حویلی میں کسی کی پینسل تک نہ ملے تو وہ بھی اسی نازک جان کی غلطی اور ذمہ داری کہ وہ ڈھونڈ کر دے گی تو خلاص جان ہوگی۔ حسب معمول وہ آج بھی کچن میں بڑے تایا ابا کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ اگر کچن کے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھیں تو اس کی پشت نظر آ رہی تھی کہ اتنے میں بڑی تائی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو شدید غصے سے اسے آوازیں دے رہی تھیں اور کچن میں کام کرتی اس نازک لڑکی کے ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ کہاں مر گئی ہو منحوس ماری؟ بہری ہو گئی ہو کیا؟ سنائی نہیں دیتا؟ دفع ہو یہاں۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی کچن سے لاؤنج میں آئی تو اس کی شکل واضح ہوئی۔ لمبے کمر تک آتے کالے بال جو سلیقے سے چوٹیاں میں بندھے ہوئے تھے، ہلکی بھوری خوبصورت آنکھیں اور آنکھوں پر کالی پلکوں کی جھالر گری ہوئی، گول نقش نین، گلابی ہونٹ، گوری رنگت، بالکل میدے جیسی نرم ملائم جلد، فروزی رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ جو سرے کر کندھوں پر آ چکا تھا، پاؤں میں سادہ سی چپل۔ وہ کم و بیش 19-20 سالہ خوبصورت، بےحد خوبصورت، کوئی آسمان سے اتری ہوئی اپسرا ہی تھی۔ اس بات کا بھی ساری حویلی کو غم تھا کہ وہ حویلی کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔
جو کہ اس کے لیے ایک اضافی تانا بن گیا۔ اگر خدا نے اسے خوبصورت بنایا تو اس میں اس بیچاری کی کیا غلطی؟ آنکھیں اس نے اپنے باپ سے لی تھیں اور باقی شکل اور خوبصورتی پر وہ اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس حلیے میں وہ کہیں سے بھی خان حویلی کی پوتی نہیں لگتی تھی، کیونکہ کپڑے اور جوتے جو وہ زیب تن کیے ہوئے تھی وہ اس کے چھوٹے تایا کی بیٹی کے تھے، جو ان کے لیے وہ نازک وجود اس طرح کے اترن کے قابل تھی۔ جب جب تائی اسے دیکھتی تو دل میں نئے سرے سے نفرت ابھرتی، لیکن حویلی کی دوسری بیٹیوں کی اترن میں اسے دیکھ کر کمینی سی خوشی بھی ملتی۔ آپ نے بلایا تائی جی؟ اسے نازک گڑیا کی آواز بہت خوبصورت تھی، ایسے جیسے بارش کے بعد مدھم کوسے خزاں ہو۔ وہ بہت خوبصورت بولتی تھی، اسے تائی جان یا تائی اماں کہنے کی اجازت نہ تھی، حالانکہ اس کے باقی کزن تھے کہتے تھے کہاں مر گئی تھی منوس ماری، بحری ہو گئی تھی کیا؟ وہ میں تائی جی کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ تو کیا احسان کر رہی تھی ہم پر؟ نہیں تائی جی، میرا وہ مطلب تو نہیں تھا۔ تو تیرا مطلب ہے میں جھوٹی ہوں؟ وہ اس کے ساتھ چٹاخ اور ایک تھپڑ اس کے نازک گال کی زینت بنا۔ نہ جانے تائی جی کو کس بات کا غصہ تھا جو اس بے قصور پر نکل گیا۔ وہ اب اس طرح پڑنے والے تھپڑوں پر حیران نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ تو آئے روز کا معمول تھے۔ ہاں لیکن حویلی والوں، حتیٰ کہ حویلی میں کام کرنے والی نوکرانیوں کے سامنے اپنی اس تذلیل پر اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر وہ منہ سے ایک لفظ نہ کہتی تھی، کیونکہ اسے شکایت کرنے کا حق نہ تھا، اور کرتی بھی تو کس سے؟ وہ گال پر ہاتھ رکھے اپنی آنکھوں کی نمی کو قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ اب کھڑی کیا ہے؟ ناشتہ لے کر جلدی پہنچ خان صاحب کا۔ وہ حکم دیتی سیڑھیاں چڑھتی، یہ جا وہ جا۔ وہ منظر غائب، پیچھے وہ بہت ضبط کے باوجود بھی آنسو روک نہ پائی اور آنسو لڑکھڑاتا گال پر بہتا گیا۔ ماہی بی بی؟ تبھی اسے اپنے عقب سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے اقصیٰ ہاتھ پہ ٹرے لیے اسے ہمدرد نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ تیار ہے، آپ لے جائیں۔ ماہی نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا، اس بات میں سر ہلایا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر تایا جی کے لیے ناشتہ دینے چل پڑی۔ اس نے لائبریری کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اجازت ملتے وہ اندر داخل ہوئی۔ سلام کرنے کے بعد وہ اس کے سلام کا جواب کہاں دیتے تھے؟ وہ اس نازک گڑیا کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے سلام کیا ہی نہ ہو، پھر بھی وہ ہر بار وہ سلام کرتی تھی کہ شاید کبھی تایا پلٹ کر اسے سلام کا جواب دے دیں۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور گویا ہوئی، تایا جی آپ کا ناشتہ؟ تایا جی جو کہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اس کی آواز پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک ثانیے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ ماہی نے اپنے تایا کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے لیے کوئی پیار، محبت، ہمدردی اور شناسائی کی رمق ڈھونڈنی چاہی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ آنکھیں آج بھی اس نازک گڑیا کے لیے بے تاثر ہی نہیں، ہر طرح کے تاثر سے خالی۔ اس کے دل کو تکلیف ہوئی۔ اس کے ایک ثانیے میں تایا نے اپنے اس بھائی کی بیٹی کے گال پر صاف تھپڑ کا نشان دیکھا، لیکن ہمیشہ کی طرح کوئی رد عمل نہ دیا۔ ایک سانحہ تھا، آیا اور گزر گیا۔ اس سے زیادہ کبھی تایا نے اس کو دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ آگے بڑھی، دراز سے تایا کی دوائی نکالی اور پلیٹ میں رکھی۔ تایا جی یہ آپ کی دوا، ناشتہ سے پہلے والی اور یہ دوسری ناشتہ کے بعد والی۔ یہ کہہ کر اس نے پلیٹ اور جگ سے پانی کا گلاس بھر کر تایا کے قریب میز پر رکھا اور واپس مڑ گئی، ہمیشہ کی طرح خواہش دل میں لیے کہ شاید تایا کبھی اس سے مخاطب کر لیں، لیکن کہتے ہیں نا کچھ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتیں۔ کیا اس کی قسمت میں تایا کی شفقت نہیں تھی؟ اس سوال پر دل خون بہت دکھتا تھا۔ وہ واپس کچن میں آئی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ یہ ہے خان حویلی، جس میں بستا ہے حاکم خان کا خاندان۔ حاکم خان اس کے گاؤں کے سردار تھے، کروڑوں کے مالک اور عدل و انصاف پسند سردار تھے۔ وہ اپنے اصولوں کے خلاف جانے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے تھے، چاہے خلاف جانے والی ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ پھر حاکم خان کی شادی رقیہ خان جو کہ ان کی چچا کی بیٹی تھی ان سے ہوئی۔ حاکم خان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا ابرار حاکم خان، جن کی شادی ان کی کزن کلثوم خان سے ہوئی تھی۔ شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی، لیکن انہوں نے دوسری شادی نہ کی کیونکہ محبوب بیوی تھی، اس لیے خدا کی مرضی کے سامنے خاموش رہے۔ نہ حاکم صاحب نے دوسری شادی کا زور دیا کیونکہ ان کے وارث باقی 3 بیٹے بھی تھے۔ دوسرے بیٹے ابراج حاکم، ان کی شادی ان کی پھپھو کی بیٹی سعدیہ بیگم سے ہوئی۔ خدا نے ان کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ اس طرح سعدیہ بیگم سسر کے سامنے 2 وارث دینے کی وجہ سے اپنے نمبر بڑھا گئیں۔ بڑا بیٹا 28 سالہ فواد ابراج جو لندن کی یونیورسٹی سے پچھلے 6 سالوں سے پڑھائی مکمل کر کے ایک ہفتے بعد واپس آنے والا ہے۔ اس سے چھوٹا بیٹا 26 سالہ ولید ابراج جو کہ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر کی پڑھائی کے آخری سال میں ہے۔ اس سے چھوٹی 23 سالہ رمشا جو یونیورسٹی کے 7 سیمسٹر میں ہے۔
انتہا کی مغرور اور نکچڑی دولت کی گھمنڈی، اور سب سے چھوٹی 21 سالہ زینب جو کہ 12ویں کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ چکی، کیونکہ اس کے خیال میں پڑھائی سے زیادہ سکون خان حویلی میں آرام کرنے میں ہے۔ اس کے خیالات بھی اپنی بہن سے مختلف نہیں۔ حاکم نواب کی تیسری اولاد ان کی بیٹی راحیلہ بیگم تھی، جنہوں نے باپ کے خلاف جا کر پسند کی شادی کی، اور نتیجہ باپ نے جائیداد سے آگ کر کے سارے تعلق ختم کر دیے۔ شادی کے بعد کبھی بھی وہ گاؤں نہیں آئی۔ وہ کہاں رہتی باپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اسے چھوٹا بیٹا حماد خان، ان کی شادی ان کی خالہ کی بیٹی نور بیگم سے ہوئی۔ وہ سب سے زیادہ سمجھدار اور سلجھی ہوئی اور مثبت خاتون تھی۔ خدا نے ان کو ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا۔ جب دوسری اولاد بیٹی پیدا ہوئی تو حماد صاحب نے اپنی بیٹی بڑے بھائی کی گود میں ڈال دی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور انہیں بیٹوں سے زیادہ بیٹی کی خواہش تھی۔ اس طرح ابرار صاحب بن گئے انوشا خان کے باپ۔ ان سے چھوٹی بیٹی روبینہ حاکم، جن کی شادی اپنے چچا کے بیٹے سے ہوئی اور شادی کے 5 سال بعد بیوہ ہو کر ایک بیٹی کے ساتھ خان حویلی آ گئیں۔ ان کی بیٹی 24 سالہ فائزہ خان پڑھائی مکمل کر چکی۔ اس کے بعد سب سے چھوٹے بھائی تھے سلیمان حاکم خان، سب بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے۔ سب بہن بھائیوں کی اس میں جان بستی تھی۔ زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ حویلی میں طوفان تو تب آیا جب ایک دن سلیمان حاکم نے اپنی مرضی سے شہر کے ایک غریب لڑکی سے شادی کر لی اور بیوی کا ہاتھ پکڑ کر حویلی لے آئے۔ حاکم خان کے خاندان کے اصول تھے کہ خاندان سے باہر شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے حویلی میں اچھی خاصی جنگ ہوئی۔ کلثوم بیگم کے تو ارمانوں پر پانی بہہ گیا۔ وہ تو اپنی چھوٹی بہن کو اس گھر میں بیاہ کر لانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے الگ حویلی سر پر اٹھا لی، لیکن سلیمان خان نے اپنی بیوی کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ حاکم صاحب نے کہہ دیا کہ اگر اس وقت اس لڑکی کو طلاق دے دیں گے تو وہ اس کو ایک غلطی سمجھ کر معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور پھر ان کو بھی جائیداد سے آگ کر دیا گیا اور وہ اپنی بیوی کو حویلی سے لے گئے دوسرے گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر لے کر اس میں رہنا شروع ہو گئے۔ اس وجہ سے حماد خان کو بہت دکھ ہوا۔ اپنے چھوٹے بھائی میں جان بستی تھی حماد کی، اس لیے اپنے باپ سے لڑ جھگڑ کر بھائی کو حویلی آنے کی اجازت دلوائی۔ اب کبھی کبھی سلیمان خان ماں اور بھائی سے آ کر مل جاتے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد خدا نے سلیمان صاحب کو ایک پیاری بیٹی سے نوازا، لیکن ان سب میں ان کی محبت، ان کی بیوی چل بسی۔ یہ غم ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ بیٹی کو سینے سے لگا کر بہت روئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ماہر سلیمان خان، جسے سب پیار سے ماہی کہنا شروع ہو گئے۔ حویلی میں صرف اس کے تایا حماد اور ان کی بیوی نور بیگم ہی پیار کرتے تھے، باقی سب تو بدقسمت جیسے القابات سے پکارتے تھے۔ کلثوم بیگم نے سوچا کہ سلیمان صاحب کی بیوی تو اب مر چکی ہے، کیوں نہ ایک بار پھر سے اپنی بہن کے لیے بات چلائی جائے۔ ان کی بہن جو سلیمان صاحب کی پیار میں پاگلوں کی طرح دیوانی تھی اور ابھی تک کہیں اور شادی بھی نہیں کی تھی، انہوں نے سسر سے بات کی اور حاکم صاحب نے بیٹے سے۔ سلیمان صاحب نے صاف منع کر دیا کہ وہ اقصیٰ بیگم یعنی کہ ان کی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ ان کے زندگی میں ایک ہی عورت آئی تھی، وہ آ چکی، اب ان کی زندگی میں صرف اور صرف ان کی بیٹی ماہی کے لیے ہے، اور اس بات کی تکلیف کلثوم بیگم کو سارے زندگی رہی کہ پہلے اقصیٰ اور پھر ماہی کی وجہ سے ان کی بہن اس حویلی میں نہ آ سکی۔ اس لیے ماہی سے نفرت کی ایک بڑی وجہ یہ غم تھا جو 20 سال بعد بھی کم نہ ہو سکا۔ حاکم صاحب نے زور لگایا کہ وہ واپس حویلی آ جائیں، لیکن وہ اپنے اسی گھر جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے وہیں رہنے لگے، اپنی بیٹی کے ساتھ جس حویلی میں ان کی بیوی کے لیے جگہ نہ تھی۔ اب وہ وہاں کیوں جائیں؟ لیکن زندگی نے ایک بار پھر پلٹا کھایا، اور جب ماہر 5 سال کی ہوئی تو ایک ایکسیڈنٹ میں سلیمان صاحب کی موت ہو گئی۔ ماں تو پہلے چل بسی تھی، اب باپ بھی چلا گیا اور وہ نازک سی جان یتیم ہو گئی، اور 15 سال سے وہ اس حویلی میں رہ رہی ہے۔ اس کی حیثیت حویلی میں ملازمہ سے زیادہ نہیں۔ حماد صاحب ایک پولیس آفیسر تھے، اس لیے 15 سال پہلے ان کا ٹرانسفر اسلام آباد کے قریب کسی شہر میں ہوا۔ حاکم صاحب تو ان کی اس نوکری کے خلاف تھے۔ سلیمان صاحب کی موت کے بعد ان کا حاکم صاحب سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ جھگڑا کیا تھا، یہ بات حاکم صاحب اور حماد صاحب دونوں کی موت کے ساتھ ہی راز بن گئی۔ اس جھگڑے کے بعد وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ حویلی چھوڑنے کے 3 سال بعد حاکم صاحب کو خبر ملی کہ ان کے بیٹے اور بہو دونوں پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں دونوں اس دنیا سے چل بسے۔ انہوں نے بہت کوشش کی اپنے پوتے کو ڈھونڈنے کی، لیکن وہ مل نہ سکا۔ وہ جان نہ سکے ان کا پتا وہ کہاں گیا، جبکہ حویلی میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اب وہ اس دنیا میں ہو ہی نہ، لیکن یہ بس رائے ہی تھی۔ سچ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حویلی والے تو خوش تھے کہ کروڑوں کی جائیداد میں سے ایک وارث کم ہو گیا، لیکن حاکم صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے پوتے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ وہ ان سب کا سب سے لاڈلا پوتا تھا۔ سلیمان صاحب کے بعد حویلی میں ان کا وہ پوتا ہی سب سے زیادہ لاڈلا اور ان کو سب سے زیادہ عزیز تھا، لیکن قسمت کہ وہ ملا ہی نہیں،
اور 5 سال پہلے حاکم صاحب کی وفات ہو گئی۔ تب سے ابرار صاحب گاؤں اور جرگے کے ذمہ دار بن گئے۔ حاکم صاحب کو بھی ماہی سے کوئی خاص محبت نہ تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ ان کے سامنے کوئی ماہی کو کچھ نہ کہتا، اور ان کی حویلی سے باہر جانے کے بعد وہ سب اپنی بھڑاس ضرور نکالتے۔ اب اس حویلی میں صرف 3 لوگ تھے جو ماہی سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ایک ماہی کی دادی رقیہ بیگم، جو کہ اپنی 2 جوان اولادوں کو کھونے کے بعد ممتا کی آگ میں تڑپتی رہتی۔ وہ ماہی کو کوئی تکلیف نہیں دیتی تھیں کیونکہ وہ ان کی سب سے زیادہ لاڈلے بیٹے کی آخری نشانی تھی۔ دوسری نوشے خان، وہ ماہی کو تکلیف پر افسوس کرتی۔ اسے واقعی ماہی سے دلی ہمدردی ہوتی کیونکہ نوشے خان اور ماہیر خان دونوں کو ایک ڈور آپس میں جوڑتی تھی، اور وہ ڈور کون سی تھی یہ تو ماضی کا ایک راز تھا یا مستقبل بتانے والا تھا۔ تیسری تھی اقصیٰ، حویلی کی 28 سالہ ایک ملازمہ۔ اسے ماہر پر ترس آتا۔ وہ ملازمہ تھی، ماہی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماہی کو اقصیٰ سے دلی لگاؤ تھا کیونکہ اقصیٰ اس کی ماں کا نام تھا، اس لیے اسے یہ اقصیٰ عزیز تھی، بالکل بڑی بہن کی طرح۔ جب ماہی کام کرتی، کسی ملازمہ کو اجازت نہ تھی اس کی مدد کی، لیکن اقصیٰ سے یہ دیکھا نہ گیا، اس لیے اس نے رقیہ بیگم سے درخواست کی کہ اسے ماہی بی بی کے ساتھ کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے کی اجازت دی جائے۔ دادی بوڑھی ہو چکی تھی اور اب تو چل بھی نہیں سکتی تھیں، ویل چیئر پر بیٹھ سکتی ماہی ہی ان کو اندر باہر لے کر جاتی۔ باقی سب نے تو اس کام سے منہ موڑ لیا تھا اور اقصیٰ ہر کام میں ماہی کی مدد کو موجود ہوتی۔ باقی پوتے پوتیوں کو تو فرصت ہی نہیں ہوتی کہ 2 گھڑی دادی کے پاس بیٹھ جاتے۔ پہلے تو اسے حویلی کا سب سے خستہ حالہ کمرہ دیا گیا تھا، وہ تو دادی کو رات کو بٹھانا اور لٹانا حویلی والوں کے لیے مصیبت بن گیا، تو ماہی کو دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں رہنے کی اجازت ملی۔ اس وقت حویلی میں کلثوم بیگم خود کو سردار کی بیوی کی حیثیت سے مالکن سمجھتی تھیں، تو سعدیہ بیگم 2 بیٹوں کی ماں ہونے کی حیثیت سے دونوں کی جنگ میں جو غصہ دونوں کو نکالنا ہوتا وہ اس نازک جان پر نکلتا۔ اس کا باپ جو اس حویلی کا لاڈلا تھا، آج اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھتا تو اس شخص کا دل تکلیف سے پھٹ جاتا۔ اس نازک جان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ غریب اقصیٰ کی بیٹی تھی، اور اس کی ماں خاندان سے نہ تھی۔ اب اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا یہ تو کہانی کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا۔ ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو وہ ہائے آسمان تک جاتی ہے۔ ٹرین مسلسل اپنی رفتار کے ساتھ چل رہی تھی اور اس کا دل بار بار ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ بس ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ کیوں، آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، آخر کیا بگاڑا تھا اس نے کسی کا۔ ٹرین کے جس ڈبے میں وہ بیٹھی تھی وہاں زیادہ تر عورتیں ہی تھیں یا بچے تھے، اس لیے وہ تھوڑا پرسکون تھی، مگر پھر بھی وہ ایک الگ کونے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اچانک اس کے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہو گیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی اور اب وہ ٹرین میں کبھی باہر تو کبھی اندر دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس سے پوچھے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک نسوانی آواز گونجی۔ وہ آواز بہت جانی پہچانی تھی، مگر اس کا دماغ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا کہ آواز کس کی ہے۔ اسٹیشن کا آخری اسٹاپ کراچی ہے، آپ کو آخری اسٹاپ پر اترنا ہے۔ جیسے ہی وہ آواز کانوں میں پڑی اس کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا۔ شکریہ، وہ یقیناً اس نسوانی آواز سے مخاطب تھی، اور پھر وہ ہولے سے بڑبڑائی، روشنیوں کا شہر، دا سٹی آف لائٹس۔ ٹرین اب بھی منزل کی جانب رواں دوا تھی، مگر اب وہ پہلے سے کچھ پرسکون لگ رہی تھی۔ باہر رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ 10 بج گئے تھے اسے کچن میں کام کرتے ہوئے۔ ابھی وہ شیلف صاف کر رہی تھی کہ پیچھے سے اقصیٰ کی آواز آئی، بس کرے ماہی بی بی، پہلے کھانا کھا لیں، 10 بج چکے ہیں اور آپ صبح 5 بجے سے جاگ رہی ہیں۔ بڑی بیگم صاحبہ کو میں ناشتہ کروا چکی ہوں، آپ بھی کچھ کھا لیں۔ ماہی نے مڑ کر اقصیٰ کی طرف دیکھا اور دل میں ایک درد کی ٹیس سی اٹھی۔ دل میں ایک سوال آیا کہ اگر اس کی اپنی ماں اقصیٰ سلیمان آج زندہ ہوتی تو کیا وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے اتنی ہی فکر مند ہوتی جتنی آج یہ حویلی کی معمولی سی ملازمہ تھی۔ اقصیٰ حویلی والوں کے لیے تو ایک معمولی سی ملازمہ تھی، مگر ماہی کے لیے بہت خاص تھی۔ سارا دکھ اس بات کا ہی تو تھا کہ اس کی ماں زندہ نہیں تھی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو کیا وہ اس حویلی میں یوں نوکروں کی طرح کام کر رہی ہوتی؟ یہ سب سوچتے اس کی آنکھوں میں کب نمی آئی اسے احساس نہ ہوا۔ ماہی بی بی کہاں کھو گئی؟ ماہی اقصیٰ کی آواز پر ایک دم چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ کہیں نہیں، آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ میں کہہ رہی تھی کھانا کھا لیں۔ ہاں کھا لیتی ہوں۔ اقصیٰ کو ماہی ابھی بھی کہیں کھوئی کھوئی لگ رہی تھی۔ ماہی بی بی آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اقصیٰ زیادہ شاید وہ خود کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ ابھی وہ دونوں کھڑی ہی تھی کہ باہر سے باتوں کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ یقیناً سب اٹھ چکے تھے اور سب اب ناشتہ کرنے والے تھے، اور حویلی والوں کے ناشتہ کرنے سے پہلے ہی ماہی ناشتہ کر لے، اس چیز کی اس سے کہاں اجازت تھی؟ دیکھا، میں آپ کو کہہ رہی تھی نا ناشتہ کر لیں، اب آپ کام میں لگ جائیں گی اور 1 گھنٹہ اور گیا۔
माही अक्सा की अपने लिए इतनी फिक्रमंदी पर आसूदा सी मुस्कुरा दी। उफ, इस नाजुक गुड़िया की मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत थी। अक्सा तो माही की मुस्कुराहट में कहीं खो गई। माही बहुत कम मुस्कुराती थी, मगर जब मुस्कुराती थी तो सामने वाले को खोने पर मजबूर कर देती थी। अभी वो सिर्फ जख्मी सा मुस्कुराई थी तो उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे बारिश के बाद खूबसूरत सा आसमां, या जैसे तितलियां रक्स कर रही हों। अब की बार माही ने अक्सा को खोए हुए देखा तो उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो अक्सा बड़बड़ाकर होश में आई। माही ने उसे यूं देखा जैसे पूछ रही हो कि अब आपको क्या हुआ। अक्सा ने नफ़ी में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए दिल ही में माही की खुशियों के लिए दुआ गो हुई। अक्सा और माही ने मिलकर जल्दी से नाश्ता लगाया सबके लिए। सब डाइनिंग हॉल में नाश्ते के लिए बैठ चुके थे। बड़े ताया तो सुबह नाश्ता कर चुके थे। सरबराही कुर्सी खाली थी क्योंकि वो बड़े ताया की थी। इसके साथ वाली कुर्सी पर बड़ी ताई बैठी थी। बड़ी ताई के सामने वाली कुर्सी पर छोटी ताई बैठी थी और छोटी ताई के दाईं जानिब छोटे ताया बैठे थे। वो तीनों इस वक्त महंगे कपड़ों में मलबूस थे। दूर से देखने पर ही पता चलता था कि सरदार खानदान के बेटे और बहुएं थीं। और सिर्फ यही चीज़ नहीं, इन सब में गरूर भी कूट कूट के भरा था। माही किचन के दरवाजे में खड़ी सबको देख रही थी। कभी कभी उसे यकीन नहीं आता था कि क्या ये सब उसके अपने थे, वो अपने जिनके साथ उसे एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने की इजाज़त तक न थी। इतनी हकीर तो न थी कि वो इतनी जितने लोगों ने उसे कर दिया था। अब छोटी ताई अम्मा अपने बच्चों को आवाज़ें दे रही थीं। उनकी आवाज़ में अपनी दाद औलाद के लिए किस कदर शीरी बयानी खुली हुई थी। और माही से बात करते वक्त इन सब का लबो लहजा सिर्फ गुस्से और नफरत से भरा होता था। अब माही की नज़र सीढ़ियों की तरफ उठी जहाँ से उसके छोटे ताए का बेटा वलीद अपनी मुकम्मल वजाहत के साथ सीढ़ियाँ उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। छोटे काले बाल माथे पर बिखरे हुए, काली आंखें जो पुरकशिश थीं, 6 फीट से निकलता हुआ कद, उठी हुई मगरूर नाक, सुर्ख रंगत, बिलाशुबा एक हैंडसम नौजवान था जो अपनी एक झलक से हजारों लड़कियों के दिल बाल कर सकता था। माही वलीद को एक बड़े भाई की नज़र से देखती थी। कभी कभी उसका दिल चाहता कि काश उसका भी कोई सगा भाई होता जो बिल्कुल उसके नाज नखरे ऐसे उठाता जैसे वलीद अपनी बहनों के उठाता था। वो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस था। अब वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंच चुका था और इसने अपनी माँ के दाएं तरफ वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। उसकी माँ कितनी मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेर रही थी। यकीनन वो बहुत मगरूर थी इस बात पर कि उन्होंने खानों की नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए बेहतरीन वारिस दिए थे। अब सीढ़ियों से अनुषा और फायजा दोनों उतरती दिखाई दे रही थीं। वो दोनों हम उम्र थीं क्योंकि अनुषा भी 24 साल थी। अनुषा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी और फिलहाल वो आर्ट क्लासेस लेती थी क्योंकि उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। अब माही की नज़र अनुषा का जायज़ा ले रही थी। भूरे बाल जो कुछ शोल्डर से नीचे आ रहे थे, जिन्हें बेहद स्टाइलिश तरीके से कट करवाया हुआ था और वो इस पर खूबसूरत भी लग रहे थे। 5 फीट से निकलता कद, उसकी हेज़ल ग्रीन आंखें जो माही को दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें लगती थीं क्योंकि जब वो इन आंखों को देखती थी तो इससे इन आंखों में किसी और की आंखों का अक्स नजर आता था। और हर बार वो इन आंखों को देखकर यही सोचती थी कि क्या वो ज़िंदगी में कभी दोबारा वो आंखें देख पाएगी, क्योंकि अनुषा की आंखें हूबहू इन आंखों जैसी थीं। रुखसार पर तिल, दरमियानी रंगत, ना ज़्यादा गोरी ना काली, तीखे नक्श नैन। इस वक्त वो खूबसूरत ब्लैक पैंट के ऊपर ब्लू स्टाइलिश सी फ्रॉक पहने हुए गले में काला दुपट्टा झूल रहा था। पाँव में ब्रांडेड चप्पल। वो हर एंगल से इब्रार हाकिम खान की बेटी लगती थी और लगती भी क्यों ना, दाई कलसूम अपनी इस इकलौती बेटी पर अपनी सारी सल्तनत भी निछावर कर सकती थी। उसके साथ ही फ़ायज़ा, जिसने उस वक्त वाइट कैपरी के ऊपर येलो कलर की शर्ट पहनी हुई थी और इसके गले में भी वाइट दुपट्टा झूल रहा था। काली आंखों वाली मुनासिब नकूश, लाइट ब्राउन बाल जो डाई करवाए थे, शोल्डर से थोड़ा नीचे आ रहे थे। फ़ायज़ा हवेली की सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेती थी। उसकी बला से कोई जो मर्जी करता फिरे, उसे बस अपने आप से मतलब था। वो खुद में रहने वाली लड़की थी। वो खूबसूरत थी, अनुषा से कुछ ज़्यादा, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। इतने में रुबीना फूफू भी अपने कमरे से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ चुकी थी और आखिर में रिमशा और ज़ैनब सीढ़ियाँ उतरती हुई नजर आ रही थी। रिमशा इस वक्त ब्लू जीन्स और ऊपर शॉर्ट फ्रॉक में मलबूस थी और दुपट्टा तो गले में था ही नहीं क्योंकि उसके ख्याल से डाइनिंग टेबल पर उसका भाई और बाप दोनों इसके महरम थे, इसलिए उसे दुपट्टा लेने की ज़रूरत न थी। रिमशा ने भी बालों को डाई करवा रखा था। वो पर्पल शेड का कोई कलर था जो आज तक माही समझ ना सकी कि बालों को ऐसा कलर करवाने की क्या ज़रूरत थी। उसकी आंखें अपने बाबा की तरह गहरी भूरी थीं, रंग भी साफ था और वैसे भी अपने भाई वलीद की तरह मगरूर नाक। पूरे ख़ानदान हवेली में सबसे ज़्यादा बदलिहाज और बदतमीज़ थी, मगर मजाल है जो कोई उसे कुछ कह सके। वो इतनी खूबसूरत ना थी जितना उसका गरूर उसे बनाता था। ख़ुद को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की ही समझती थी। ज़ैनब डार्क पिंक कलर की शर्ट के साथ जिंक कलर के ट्राउज़र में, दुपट्टा उसके गले में भी ना था। चॉकलेट ब्राउन बाल जो उस वक्त एक मैसी से जूड़े में थे। उसके बाल ज़्यादा बड़े न थे, ना ही ज़्यादा छोटे थे। उसकी आंखें वलीद जैसी थीं और चेहरे की रंगत और नकुश वगैरह अपनी माँ सादिया बेगम जैसे थे। ज़ैनब भी बस मुनासिब शक्ल सूरत की थी, ना इतनी कोई ज़्यादा खूबसूरत ना इतनी कोई आम सूरत, लेकिन उसका गरूर उस खुद को खूबसूरत ज़ाहिर करवाता था। और अब वो
सब बैठकर खाना खा रहे थे। एक आखिरी नज़र इन पर डालने के बाद माही किचन की तरफ लौट आई और आकर शेल्फ के पास चेयर पर बैठकर अपना नाश्ता करने लगी। नाश्ते के दौरान भी माही को मुसलसल डाइनिंग टेबल से बातों की आवाज़ें आ रही थीं, कैसे वो सब साथ मिलकर कहके लगाते हुए खुशगवार माहौल में खाना खा रहे थे। कितनी मुकम्मल फैमिली थी उनकी। और वो माहिर सलेमान खान तो कहीं थी ही नहीं। अपनी आंखों की नमी को कंट्रोल करते हुए उसने जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म किया और दादी के कमरे की तरफ चल दी। वहाँ अक्सा पहले से ही दादी का ख्याल रखने के लिए मौजूद थी। वो आई और दादी के पाँव के पास बैठ गई। क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो माही? दादी ने माही को परेशान देखकर सवाल किया। जानती तो थी वो परेशान क्यों है, फिर भी सवाल कर दिया कि शायद वो अपने दिल की बात बांट ले। दादी अम्मा एक बात तो बताएं, मेरी मामा कैसी दिखती थी? माही का सवाल दादी की सोच से बिल्कुल ही उल्ट था। आपने उनको देखा होगा ना, वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और बहुत प्यारे दिल की मालिक थी, बिल्कुल वैसा ही दिल जैसा तुम्हारे पास है। और फिर वो काफ़ी देर तक दादी से अपनी माँ की बातें करती रही। उसे एक अरसे बाद अपनी माँ का जिक्र करके सुकून मिला था। दादी सो चुकी थी और वो इनके ऊपर ब्लैंकेट ठीक कर रही थी। इतने में रिमशापी की आवाज़ माही के कानों में पड़ी। वो गुस्से से माही को आवाज़ें दे रही थी। माही घबराती फ़ौरन बाहर लाउंज की तरफ आई। क्या हुआ रिमशापी? ये तो मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है? उसने अपनी एक वाइट स्टाइलिश सी शर्ट माही के मुंह पर दे मारी, जो माही के मुंह पर लगने के बाद सीधी नीचे फर्श पर गिर गई। मेरी ये शर्ट तुमने धोई थी? अब वो माही से सवाल पूछ रही थी। जी मैंने ही धोई थी। यू ब्लडी फूल, आर यू मैड और आर यू ब्लाइंड? मेरी 10,000 की शर्ट पर तुमने ये रंग लगा दिया। हम इसका खमियाजा कौन भुगतेगा, तुम या इसके लिए तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ कब्र से निकल कर आएंगी? अपने माँ बाप के इस कदर तजलील पर माही की आंखों में नमी उतर आई। आप ही देखें प्लीज़, मेरे माँ बाप को कुछ मत कहें, उनको दरमियान में मत लाएं। मैं दोबारा धो देती हूँ, उसे साफ़ कर देती हूँ। वो नाजुक जान कहा अपने मरे हुए माँ बाप की इतनी बेहरमती बर्दाश्त कर सकती थी। रिमशा का शोर इस कदर बुलंद था कि सारे हवेली वाले लाउंज में जमा हो चुके थे, यहाँ तक कि बड़े ताया और छोटे ताया भी, और हवेली में काम करने वाली नौकरानियाँ भी। उसके माँ बाप को तो हवेली के मुलाजमीन के सामने बेइज्जत किया जा रहा था। वो कैसे खामोश रहती? यू ब्लडी फूल, हाउ डेयर यू! तुम 2 टके की लड़की मुझसे ज़ुबान लड़ाओगी? एक तो मेरी 10,000 की शर्ट ख़राब करती, ऊपर से मुझे मुझे ही बातें सुना रही है। और इसके साथ चटाक रिमशा का हाथ उठा और माही का नाजुक गाल सुर्ख कर गया। थप्पड़ इस कदर जोर का था कि माही को अपना जबड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ। थप्पड़ की आवाज़ सारे लाउंज में गूंजी, मगर मजाल है कि किसी ने रिमशा को एक लफ्ज़ भी कहा हो। उसके दोनों ताया सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बड़े ताया की आंखें तो हमेशा की तरह हर तासुर से खाली थीं, मगर छोटे ताया उसे हमेशा की तरह तनफ्फुर और नफरत से देख रहे थे। वो आज तक ये ना समझ सकी कि इसके छोटे ताया का इसके साथ ऐसा रवैया क्यों था। हवेली का हर फर्द ही उससे नफरत करता था। वो हमेशा ऐसे ही थप्पड़ और तस्लील के बाद अपने आंसू पर जब्त करने की कोशिश करती थी। वो सारी हवेली वालों के लिए एक पंचिंग बैग से ज़्यादा अहम नहीं थी। हवेली में अगर किसी को किसी भी बात पर गुस्सा आता तो वो आकर माही की तस्लील करके माही को थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा उतार देता। और इन सब में से किसी के सामने भी रोना नहीं चाहती थी, मगर बहुत जब्त के बावजूद भी अपनी आंखों की नमी को अपने अंदर ना उतार सकी और आंसू लड़ियों की सूरत गालों पर फिसलते गए। अनुषा ने कुछ अफसोस और अक्सा ने दुख से माही की तरफ देखा। उसने झुककर वो शर्ट उठाई और जो रिमशा ने उसके मुंह पर मारी थी और नीचे गिर चुकी थी, और इसे धोने के लिए चल पड़ी। दोनों ताइयाँ तो वैसे ही तमाशा देख रही थीं। हैरानी वाली बात ये थी कि इसके बाकी किसी कज़न ने भी रिमशा को एक लफ्ज़ न कहा, ना ही रोकने की कोई कोशिश की। वो भिन्न किन लोगों से उम्मीद रख रही थी? वो वॉशिंग एरिया में बैठी अच्छी तरह से इस वाइट शर्ट से कलर उतार रही थी। माही ने पिछले हफ्ते ही ये शर्ट धोई थी, तब ये बिल्कुल साफ़ थी। यकीनन ये रंग रिमशा से ही लगा होगा, क्योंकि वो पेंटिंग कलर था जो आजकल अनुष्य कर रही थी। उसे देखकर रिमशा को भी क्रेज़ चढ़ता था पेंटिंग्स का। उसने एहतियात से रगड़ रगड़ कर इस कलर को निकाला। बहुत मुश्किलों के बाद जाकर वो कलर उतर गया। रिमशा ने अपनी किसी बात का गुस्सा माही पर उतारा था। ये तो शुक्र था कि कलर अभी ज़्यादा गहरा नहीं, अगर सूख जाता तो शर्ट से ना उतरता। फिर रिमशा बीबी ने एक और अदालत लगा लेनी थी। शर्ट धोने के साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। हमेशा की तरह वो आज भी अपनी बेबसी पर रो रही थी और दिल में अपने माँ बाप से मुखातिब थी कि क्यों वो इसे अकेला छोड़कर चले गए। काश वो इन सब के साथ ही मर गई होती तो आज उसकी सारी तकलीफ़ें ही ख़त्म हो गई होती। ऊपर से उसके बाद हमाद ताया और नूर ताई जो इससे बहुत मोहब्बत करते थे, वो भी इससे हमेशा के लिए दूर हो गए। और उस शर्ट को सुखा चुकी थी और वापस रिमशा को देने जा रही थी। हवेली के 3 फ्लोर थे। सबसे नीचे वाले फ्लोर में 5 कमरे थे। सारे कमरे एक से बढ़कर एक और खूबसूरत थे। किचन के पास वाला कमरा माही और उसकी दादी का था। लाउंज के साथ वाला कमरा रुबीना फूफो का था। उसके साथ 2 कमरे थे, एक बड़े ताया ताई का और दूसरा छोटे ताया ताई का था। उसके साथ ही छोटा सा स्टोर रूम था, जिसे माही को साफ़ करवा कर दे दिया गया था। वो कमरा इतना खस्ता हाल था कि हवेली के सर्वेंट क्वार्टर का कमरा भी उससे ज़्यादा अच्छा होगा।
ना इसमें एसी था। खैर माही तो एसी में रहने की वैसे भी आदी न थी। सेकंड फ्लोर में एक बहुत बड़ा टीवी लाउंज और डाइनिंग हॉल था और एक लाइब्रेरी थी और 4 कमरे थे। एक कमरा अनुषे का था। अनुषे जिस कमरे में रहती थी वो कमरा हमाद ताया और नूर ताई का था। वो अपनी मर्जी से ही अपने माँ बाप के कमरे में रहती थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि वो कमरा उसके सगे माँ बाप का है और इब्रार हाकिम उसके ताया हैं, लेकिन चूंकि उसने बाप बनकर पाला था इसलिए उन्हें डैड ही बुलाती थी। दूसरा कमरा फ़ायज़ा का था। तीसरा कमरा सुलेमान साहब का था, जहाँ वो शादी से पहले रहते थे। पूरी हवेली में माही को सबसे ज़्यादा सुकून इसी कमरे में मिलता था। उसे इस कमरे में जाने की इजाज़त न थी। वो तो महीनों बाद जब इस कमरे को सफाई के लिए खोला जाता तो माही की ही ड्यूटी थी सफाई करना। तब माही अपने बाप की खुशबू को इस कमरे में महसूस करती थी, वरना वो कमरा हमेशा बंद ही रहता। उसकी चाबी भी कुलसूम बेगम के पास होती थी। माही के लिए वो कमरा किसी खजाने से कम न था। उसका बस न चलता तो ताई के पैरों में पड़कर इस कमरे की चाबी ले लेती, मगर वो जानती थी ताई कभी नहीं देंगी, इसलिए उसने दिल की ख्वाहिश को हमेशा दिल में ही रखा। चौथा कमरा ज़ैनब का था। तीसरे फ्लोर पर भी 3 कमरे थे। एक कमरा फवाद खान का, जब वो 6 साल पहले पाकिस्तान में इस हवेली में रहता था तब इस्तेमाल करता था। दूसरा कमरा वलीद खान का था और तीसरा कमरा रिमशा का था। वो 6 के 6 अपने अलग अलग कमरों में रहते थे और कमरे भी इतने खूबसूरत, खुले और लग्जरी थे। बस माही के लिए उनके पास कोई कमरा ना था और कोई भी कज़न माही के साथ अपना कमरा शेयर करने के लिए तैयार न थी, क्योंकि उनको लगता था कि माही उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करेगी। माही ने भी कभी इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखे थे, क्योंकि वो जानती थी कि इसको एक ज़ाती ड्रेस तक नहीं मिल सकता तो इसको ज़ाती कमरा का खाक मिलेगा। वो चारों जो भी कपड़े बाजार से लाती उन्हें 1-2 बार पहनती, फिर जब दिल भर जाता तो वो कपड़े माही के हवाले कर देती। कुछ कपड़े ऐसे होते जो माही को बहुत अनकंफर्टेबल लगते तो वो इन्हें नहीं पहनती थी। वो सिंपल सी शर्ट, ट्राउज़र या फ्रॉक्स वगैरह पहन लेती थी। उसके लिए कभी कोई नया कपड़ा घर में आया ही नहीं। ईद पर भी वो इनके उतरे नहीं पहनती थी। उसे इतनी आदत हो चुकी थी कि अब बुरा ही ना लगता था। उसने रिमशा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से इजाज़त मिलते ही वो अंदर गई। रिमशा जो सुकून से अपने लैपटॉप पर बिजी थी, एक नज़र माही और उसके हाथ में अपनी शर्ट को देखा। आप ही, मैंने आपकी शर्ट धो दी है, बिल्कुल साफ़ हो गई है, बेशक चेक कर लें। यकीनन माही की इतनी तजलील करने के बाद रिमशा के दिल को सुकून आ गया था, इसलिए वो अच्छे मूड में थी। माही को देखकर उसके होंठों पर एक तंज़िया मुस्कुराहट आई। गुड, अब तुम्हें अकल आ गई, आइंदा याद रखना। वो फ़कत जी ठीक कह कर ही वापस लौट आई। खान हवेली में सबसे छोटी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसके बाबा सबसे छोटे थे, मगर कितना फ़र्क था उसकी किस्मत और उसके बाप की किस्मत में। वो हवेली में सबसे छोटे होकर सबके लाडले थे और वो सबसे छोटी होकर सबके लिए सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत। वो सबको आप ही कहकर ही बुलाती थी, क्योंकि वो सब इससे बड़ी थीं। वो रिमशा की शर्ट देकर वापस आ रही थी कि नज़र अपने बाप के कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी। आंखों में नए सिरे से नमी उतरी, इसलिए वो भागती हुई सीढ़ियाँ उतर गई। क्यों? हर शख्स उसे छोड़कर चला जाता था। जिस शख्स से वो प्यार करती थी, जो शख्स उसके दिल के करीब होता था, हर उस शख्स ने उसे छोड़ दिया। सबसे पहले पैदा हुई तो उसकी माँ छोड़कर चली गई। उसकी ज़िंदगी के महवर में सिर्फ 4 लोग ही तो रह गए थे। फिर उसका बाप भी छोड़कर चला गया। बाप क्या गया, उसकी दुनिया ही हिल गई। फिर ताया और ताई भी चले गए। इस रात वो बहुत रोई थी। सिर्फ 6 साल की बच्ची सारी हवेली वालों से छुप कर रोई थी, क्योंकि उस दिन वो जान गई थी कि उसके अपने सब इस हवेली से जा चुके हैं। और फिर आखिर में वो शख्स भी चला गया जो सारी दुनिया में उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ था। अपने माँ बाप, ताया और ताई की मौत का गम एक तरफ, और उस शख्स का जाना दिल को मार ही तो गया था। आखिर कौन था वो शख्स? क्या था माहिर खान के माजी का राज? क्या किस्मत कभी माही को इस हवेली के तरो दीवार से, इस हवेली के जालिम माहौल से आज़ादी देगी? ये तो कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा। जारी है।